ہم نے ایسی مثال قائم کرنی ہے کہ ہمارے لباس سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے بول چال سے، ہمارے چال چلن سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے کھانے پینے حتیٰ کہ ہر طریقے سے یہ ظاہر ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور لوگوں کو ترغیب ملے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں دیکھ کے لوگ ہماری طرف آئیں، دین کی طرف آئیں۔ اگر ہم کسی کو جا کے دعوت دیتے ہیں نماز کے لیے، بالکل ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آئیں آپ نماز کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، مسجد کو آباد کریں، لیکن وہ شخص پہلے ہی ہمارے اخلاق سے پریشان ہوا ہوگا، تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر اس کے گھر پہ اس کی دہلیز پہ جائیں گے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیں گے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو بھی ٹھکرا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا اخلاق اس میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، ہمارا کردار اس میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ مکان کرائے پہ لیا، تو ان کے ساتھ والا جو مکان تھا وہ ایک یہودی کا تھا، وہاں پہ ایک یہودی رہا کرتا تھا، تو اس یہودی نے جو اسلام کی جو دشمنی تھی، جو ان کے ساتھ بغض تھا، اس کا اظہار کس طریقے سے کیا کہ اپنا جو پرنالہ لگا ہوتا ہے نا ہمارے چھتوں پہ، اس پرنالے کے ذریعے گندگی اور غلاظت ان کے گھر میں ڈالتے تھے۔ حضرت مالک بن دیار کیا کرتے، اس غلاظت کو روز صاف کر دیا کرتے، روز وہ غلاظت اور گندگی ان کے گھر میں پھینکتا، روز اس کو صاف کر دیا کرتے۔ ایک دن وہ خود ان کے گھر پہ چلا گیا اور کہا کہ آپ کو طنز کرنے لگا، اور ساتھ یہ کہا طنز میں اور مذاق کے طور پہ کہنے لگا کہ میرے پرنالے سے جو گندگی آتی ہے آپ اس سے تنگ نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تنگ نہیں ہوتا، میں اس کو جو گندگی آتی ہے اس کو صاف کر دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں غصے کو پی جاتا ہوں، میں غصے کو پی جاتا ہوں۔ تو پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا اور ان کا کردار اور ان کا اخلاق دیکھا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو ہم نے اخلاق پر توجہ دینی ہے، ہم نے اخلاق پر توجہ دینی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے لوگ دین سے دوری اختیار کر لیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سب مسلمان کیا مبلغ ہیں، دعوت دینے، مبلغ کا مطلب دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے، ہم سب لوگ کیا ہیں مبلغ ہیں۔ ہم سب پر فرض ہے کہ نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں، ہم سب پر یہ فرض ہے کہ نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ اس لیے گھر جا کے بھی ہم نے لوگوں کو یہی دعوت دینی ہے کہ نماز کی طرف آئیں، نیکی کی طرف آئیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی حدود میں سستی کرتے ہیں اور ان میں مبتلا ہونے والوں کی مثال ایسی ہے، ان کی مثال ان لوگوں کے جیسے ہے کہ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی کیا کی کہ جن کی حصے میں اوپر والا حصہ آیا وہ اوپر والے حصے میں شفٹ ہو گئے، اور جن کے حصے میں نیچے والا حصہ آیا وہ نیچے والے حصے میں شفٹ ہو گئے۔ تو اب جو نیچے والے تھے وہ اوپر پانی لینے کے لیے ان کو آنا پڑتا تھا، لیکن اس چیز کو زحمت سمجھتے تھے۔ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ کلہاڑی لی اور کشتی کو نیچے سے سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ جب اوپر والوں کو یہ خبر پہنچی وہ نیچے آئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو، کشتی میں سوراخ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی کی تو حاجت ہوتی ہے، تو آپ کو ہمارا اوپر آنا پسند نہیں ہے، اس لیے ہمیں پانی کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے، تو اس لیے ہم نے یہ طریقہ تو کرنا ہے۔ تو اب اگر حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ ان لوگوں نے ان کا ہاتھ روک لیا، انہوں نے ان کو بھی اور خود کو بھی بچا لیا۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ سوراخ کر دیتے ہیں تو پانی نیچے سے کشتی میں اوپر پانی آتا ہے، تو پانی جب کشتی میں آ جائے تو کشتی
ڈوب جاتی ہے، تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے تو اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو اگر انہوں نے ان کا ہاتھ روک لیا تو ان کو بھی بچا لیا، خود کو بھی بچا لیا، اور اگر انہوں نے نہ روکا تو وہ بھی ہلاک ہوئے اور خود بھی ہلاک ہوئے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں وہ خود کو بھی بچا لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا لیتے ہیں اور برائی سے جمع نہ کرتے ہیں، اور جو لوگ نیکی کی دعوت نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، وہ دوسروں کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں اور خود بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، برائی سے خود یہ نہیں ہے کہ ہم خود نیک کام کریں ہی نہ اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں۔ دعوت بھی ضروری ہے اور نیک کام بھی ضروری، دونوں ہم پہ واجب ہے، نیک کام کرنا بھی اور نیکی کی دعوت دینا بھی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم خود نیک کام کرتے جائیں اور دوسروں کو دعوت نہ دیں، ہم نے نیک کام خود بھی کرنے ہیں اور دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے۔ ہم نے نیک کام خود بھی کرنے اور دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے۔ برائی سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ بھروسہ کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ جس طرح چڑیوں کا بھروسہ ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایسی قومیں آئیں گی جن کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جن کے دل چڑیوں کی مانند ہوں گے، جن کے دل چڑیوں کی مانند ہوں گے۔ کیا مطلب ہے کہ چڑیوں کے دل کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ نرم ہوتے ہیں۔ کس طرح ہوتے ہیں؟ نرم مزاج ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ کا بھروسہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ وہ صبح نکلتی ہیں تو اللہ پاک کو رزق عطا کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ نکلتی ہیں کہ اللہ ہمیں رزق عطا کرے گا تو رزق ان کو ملتا ہے۔ شام کو ساتھ لے کے کچھ نہیں جاتی اپنے گھونسلے میں، کہ جاتی ہیں کچھ نہیں لے کے جاتی، اور اس یقین کے ساتھ وہ شام بسر کرتی ہیں کہ صبح اللہ رزق دے گا، اللہ راضی ہے۔ آج ہم رزق کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہیں، در بدر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ رازق بھی ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ رزق کی تلاش میں ہم رازق کو بھول چکے ہیں، ہم اسباب کی تلاش میں مسبب الاسباب کو بھول چکے ہیں۔ تو ہم نے تقدو بھی بے شک کریں، رزق کی تلاش میں کریں، لیکن رازق کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آج اذانیں ہوتی ہیں، ہماری کاروبار کھلے ہوتے ہیں، آج اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، مسجد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہو رہا ہوتا ہے، اور ہماری دکانیں کھلی ہوتی ہیں، ہم کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، ہم کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، ہم کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، ہم رزق کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ شاید چند پیسے مل جائیں، شاید چند منٹ اور دکان کھولوں تو شاید کچھ 2-4 لاکھ اور آ جائیں، لیکن ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمارا رازق بھی ہے، ہمیں رزق عطا کرنے والی ذات کوئی اور ہے، گاہک نہیں ہے، دکان نہیں ہے، ہمیں رزق عطا کرنے والی ذات کوئی اور ہے، ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ بھی رکھنا ہے، اور یہ جو آج کا سبق ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے حلیے کو، اپنے ہر ایک عمل سے ہم نے ظاہر کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے ہر ایک عمل سے ظاہر کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم خود بول کے نہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا حلیہ بتائے ہم مسلمان ہیں، ہمارا چہرہ بتائے ہم عاشق رسول ہیں، ہمارا لباس بتائے ہم عاشق رسول ہیں، ہمارا کردار بتائے ہم عاشق رسول ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور سے عشق کرنے والے ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔